الیکشن کا زمانہ ہے۔ الیکشن کے زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ ووٹ ڈالنے میں لاپرواہی اور سستی مت برتیے، اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کیجیے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جمہوریت ہے اور یہاں پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اقلیت اور اکثریت پر ہوتا ہے۔ اگر ایک امیدوار کو ایک ووٹ زیادہ ہو جائے، دوسرے امیدوار کو ایک ووٹ کم ہو جائے تو صرف ایک ووٹ کی وجہ سے بھی وہ جیت جائے گا، بلکہ پاگل کے ووٹ کی بھی قیمت ہے۔ مثال کے طور پر 9 عقل مندوں نے ایک امیدوار کو ووٹ ڈالا اور 10 پاگلوں نے ایک امیدوار کو ووٹ ڈالا، تو اب یہاں پر 10 پاگلوں نے جس کو ووٹ ڈالا ہے وہ جیت جائے گا، 9 عقل مندوں نے جس کو ووٹ ڈالا ہے وہ ہار جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک پاگل کا اضافہ ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے ایک ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ووٹ ڈال کے کیا کریں، کوئی بھی ہمارا کام کرنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کام کریں نہ کریں وہ اس کی ذمہ داری ہے، ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے۔ لہذا ہمیں جب گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں اور آ کر گواہی دے دیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے گندے لوگ، برے لوگ وہاں پر الیکشن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ان میں جو سب سے کم برا ہے آپ اس کو اپنا ووٹ ڈالیے۔ اور اس وقت ووٹ ڈالنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے شہر میں فرقہ پرست طاقتیں بہت زیادہ سرگرم ہو چکی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے، اخبارات میں آ رہا ہے کہ فلاں علاقے کا وزیر اعلیٰ، فلاں ریاست کا وزیر اعلیٰ اور فلاں شیطان فلاں شیطان فلاں شیطان، پورے شیاطین حیدرآباد آئے ہوئے ہیں، اور ان کا سردار بھی ابلیس حیدرآباد آنے والا ہے، اور آ کر وہ اپنی پارٹی کی کیمپیننگ کریں گے، اپنے امیدواروں کی تشہیر کریں گے اور جلسے کریں گے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ صاحب بلدیہ کا معمولی الیکشن ہے، موریوں کا، نالیوں کا الیکشن ہے، اور اس کے اندر کیمپیننگ کرنے کے لیے، تشہیر کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، وزیر داخلہ آ جائے۔ ان کی کرسیوں کی ہوس دیکھیے۔ اور دوسری بات یہ ہے جب شہر میں سیلاب آیا تھا نہ وزیر اعظم آیا، نہ وزیر داخلہ آیا، نہ ان کی پارٹی کا کوئی مرکزی وزیر آیا شہر کو، اور جب اقتدار کی بات آتی ہے، الیکشن کی بات آتی ہے تو سارے کے سارے شہر حیدرآباد آ رہے ہیں۔ لہذا آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے، آپ جس پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہوں ڈالیں، لیکن بی جے پی کو ووٹ مت ڈالیے۔ بی جے پی کو ووٹ ڈالنا حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے مذہبی تشخص کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کا نشان یہاں سے مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کو ووٹ دینا درست نہیں ہے۔ نہ بی جے پی کو ووٹ دیجئے اور نہ ہی ان کی تائید کرنے والوں کو، اور نہ کسی ایسے امیدوار کو ووٹ دیجئے جو اپنے ووٹوں کو وہاں پر ٹرانسفر کرے گا۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے۔ اور یہ بلدیہ کا الیکشن ہے، اور یہ بات بھی آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی امیدوار آپ کا کام کرانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ فلاں امیدوار میرا کام کرے گا، فلاں امیدوار ہمارا کام کرائے گا، جب تک ان کے ذہن میں نہ آئے یا پھر ان کو اوپر سے پریشر نہ ہو، اس وقت تک وہ آپ کے کام نہیں کرائیں گے۔ آپ یہ چاہیں کہ میرے بولنے سے فلاں کام ہو جائے، آپ کی چپلیں گھس جائیں گی، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ کوئی کام آپ کا کرنے والا نہیں ہے، جو ان کو کرنا ہے وہی کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ بلدیہ کا الیکشن ہے اور کونسلر کا الیکشن ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی امیدوار آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ گھر بنائیں گے تو میں آ کے آپ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کروں گا، میرے چیلوں کو، چمچوں کو بھجا کر پیسے نہیں مانگوں گا، میں ڈینیج کی لائن ملا رہا ہوں تو کوئی آ کر مجھ سے پیسے نہیں مانگے گا، آپ نل کی لائن ملا رہے ہیں تو آپ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کرے گا، آپ گھر بیچ رہے ہیں پیسے نہیں مانگے گا، گھر خرید رہے ہیں پیسے نہیں مانگے گا، بستی میں بازار لگ رہا ہے معمول نہیں مانگے گا۔ اگر کوئی آپ سے اتنا بھی وعدہ کر لے کہ میں آپ کے انفرادی، ذاتی اور نجی معاملات میں دخل انداز ہو کر آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کروں گا، آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، آپ کے کاموں کو نہیں رکاؤں گا،
تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا کونسلر ہے، آپ اس کو اپنا ووٹ ڈال دیجئے۔ لیکن یہ دیکھیے یہ کسی فرقہ پرست تنظیم سے تو تعلق نہیں رکھتا، اگر وہ فرقہ پرست جماعت سے نہیں ہے تو آپ ایسے امیدوار کو اپنا ووٹ ڈال دیجئے۔ دوسری جانب یاد رکھیے یہ بات، آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجئے۔ بیلٹ پیپر پر الیکشن ہونے والا ہے تو ووٹ آپ کو کہاں ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ نشان کے بازو تھوڑی سی کھلی ہوئی جگہ رہے گی، وہیں پر آپ ٹھپا لگائیے، مہر لگائیے، وہاں پر جا کر آپ اپنا انگوٹا لگائیں گے، آپ کا ووٹ ناکارہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ دستخط کریں گے، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آپ ادھر ادھر اوپر نیچے آپ اگر ٹھپا لگائیں گے، آپ کا ووٹ ناکارہ ہو جائے گا۔ نشان کے بالکل بازو آپ ٹھپا لگائیے، صرف ایک ٹھپا لگائیے، ایک سے بڑھ کے ٹھپا مت لگائیے ورنہ آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، اور صرف ایک ووٹ ڈالیے۔ وہی شخص ووٹ ڈالے جس کا نام ووٹر لسٹ کے اندر ہے، اس کی عمر 18 سال سے زائد ہے اور اس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، اور جس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں یا ووٹر لسٹ میں نام نہیں، ایسا شخص جا کر اگر دوسرے کا ووٹ ڈالتا ہے تو یہ حرام ہے، ووٹ ڈالنا درست نہیں ہے ایسا۔ اور بوگس ووٹنگ مت کیجیے، صرف ایک اپنا ووٹ ڈالیے، دوسرے کا ووٹ پیسے لے کر ڈالنا یا اپنا ووٹ ہی پیسے لے کر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ دوسرے کا ووٹ ڈالیے، آپ کو 2000 روپئے دیے جائیں گے، آپ ہرگز مت ڈالیے، یا آپ کی دیانت و امانت کے خلاف ہے۔ 2000 روپئے لے کے جو آپ کھائیں گے، آپ کے پیٹ میں جو حرام کی گندگی آئے گی، بعد میں آپ وہ 2 لاکھ روپئے دے کر بھی اس گندگی کو دور کرنا چاہیں گے تو وہ گندگی دور نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، بوگس ووٹنگ سے اپنے آپ کو بچائیے، صرف اپنا ایک ووٹ ڈال کر آپ اپنی جگہ پر خاموش رہیے۔ حیرت تو یہ ہے، مر کے 10 سال ہو جا رہا، اس کی قبر کی تختی کے اوپر 5 سال پرانا نشان لگا ہوا ہے، پرانی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ووٹ یہاں پر پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز غلط ہے۔ اور ایک گزارش امیدواروں سے بھی ہے کہ ان لوگوں نے سکون غارت کر رکھا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو باجا بج رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو باجا بج رہا ہے، ارے بھائی کیا ہو گیا، بھائی فلاں پارٹی کا امیدوار آ رہا ہے، فلاں پارٹی کا امیدوار آ رہا ہے۔ باجا بجا کے آنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ باجا بجا کے جو آتا ہے وہ پوتراج ہے، تو امیدوار ہے یا پوتراج ہے؟ لہذا یہ باجے بجا کر مت آئیے، بلکہ تم امیدوار ہو، اپنی قابلیت بتائیے، ایک معتبر انداز سے آئیے، سلیقہ مندی کے ساتھ آئیے۔ یہ چلر حرکتیں کرتے ہوئے آنا یہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔